انتظار کی گھڑیاں ختم ہونے والی ہیں. چیف جسٹس پاکستان کون ہوں گے ان کا اعلان اگلے 2-3 گھنٹوں میں سامنے آ سکتا ہے، کیونکہ جو پارلیمانی کمیٹی ہے اس کا اجلاس شروع ہونے والا ہے اور پارلیمانی کمیٹی یہ فیصلہ کرے گی کہ چیف جسٹس پاکستان کون ہوگا. دیکھیں، جو پارلیمانی کمیٹی ہے یہ 12 رکنی ہے اور اس میں سب سے پہلی جو واردات ڈالی گئی وہ آپ کو بتاتا ہوں. یہ جو 12 رکنی ہے اس میں جو نوٹیفیکیشن ہوا اس کے مطابق اس میں تھے راجہ پرویز اشرف، نوید قمر، فاروق ایچ نائک، خواجہ آصف، احسن اقبال، شائستہ پرویز ملک، اعظم نذیر تارڑ، کامران مرتضیٰ، بیرسٹر گوہر، صاحبزادہ حامد رضا، بیرسٹر علی ظفر، رانا انصار. اچھا، یہ ہیں ممبرز. حکومت نے سب سے پہلی واردات یہ ڈالی کہ انہوں نے کیونکہ 2 اکثریت سے فیصلہ ہونا ہے تو حکومت نے اپنے آپ کو ہی اس میں 2/3 دے دی، کیونکہ حکومت نے یہ کیا کہ اس میں 12 میں سے 8 ووٹ چاہیے 2/3 کے لیے. تو حکومت نے یہ کیا کہ 2/3 لینے کے لیے انہوں نے متناسب نمائندگی کے مطابق سیٹیں دی، اس میں نمائندگی دی. تو اگر پی ٹی آئی کو مخصوص نشستیں مل گئی ہوتی سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد، اور اگر جو ہے وہ سینٹ الیکشن ہو گئے ہوتے کے پی کے تو پھر پی ٹی آئی کی اس میں 1 سیٹ زیادہ ہوتی، پھر حکومت کے پاس 2/3 اکثریت نہ بچتی. لیکن ایک واردات ڈالی گئی، اس لیے یہ مطلب ترامیم ہوں وہ بھی متنازع، یہ کمیٹی بھی متنازع. اور اب اگر اس کمیٹی نے منصور علی شاہ صاحب کے علاوہ کسی کا فیصلہ کیا تو پھر تو دمادم مست کلندر کا آغاز ہو جائے گا. دیکھیں، جو سپریم کورٹ آف پاکستان کے رجسٹرار کی جانب سے 3 نام جو ہیں وہ بھجوا دیے گئے ہیں. اب میں آپ کو ایک چیز بتا دوں کہ ایک بہت زیادہ بحث چل رہی ہے کہ آیا یہ جو لینگویج ہے اس جو نئی آئینی ترمیم ہے اس لینگویج کے مطابق جو بات ہے کہ اگر جو تیسرے جج ہیں یحییٰ افریدی صاحب ان کو یہ کمیٹی ان کی اپروول دیتی ہے اور وہ انکار کر دیتے ہیں، تو جو لینگویج ہے اس میں جو ایک ڈسکشن ہے کہ کون پھر ہوگا. جو پہلے 2 ہیں ان میں سے کسی کو آفر کیا جائے گا یا جسٹس امین الدین خان جو 4تھے نمبر والے ہیں ان کو آفر کیا جائے گا. اس حوالے سے کل رات میری بات ہوئی جو خالد جاوید خان صاحب سابق اٹارنی جنرل پاکستان عمران خان صاحب کے دور میں اٹارنی جنرل پاکستان تھے، ان سے بات ہوئی. انہوں نے جو بات کی ہے اس کے مطابق یہ ہے کہ ان پہلے 2 میں سے کسی ایک کو آفر کرنی پڑے گی. ایسا نہیں ہے کہ اس کے بعد امین الدین خان صاحب کے پاس جا سکتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ جو لینگویج ہے، دیکھیں جو آئین کی لینگویج ہے نا اس میں فل سٹاپ کاما جو ہے اس کی بھی امپورٹنس ہوتی ہے. انہوں نے بڑی ٹیکنیکل مجھے وہ بات سمجھائی، وہ اب میں آگے آپ کو کمیونیکیٹ نہیں کر سکتا. وہ اتنی ایک وہ جو لینگویج انہوں نے بتایا وہ اگر میں بتانا بھی چاہوں تو وہ کمپلیکیٹڈ ایسی چیز ہے کہ وہ میں اس طرح سے ایکسپلین نہیں کر پاؤں گا جس طرح سے انہوں نے مجھے سمجھایا ہے. اور خالد جاوید خان صاحب وہ اٹارنی جنرل پاکستان تھے جن کا سب کو پتہ ہے کہ انہوں نے عمران خان صاحب کے دور میں عدالتوں میں کس طرح کا موقف اپنایا. اور کئی بار ہم نے دیکھا اسلام آباد ہائی کورٹ میں عطر من اللہ صاحب کی عدالت ہو یا سپریم کورٹ کے بینچز ہوں، انہوں نے اوپنلی کھڑے ہو کر یہ کہا کہ حکومت نے یہ غلط کیا ہے اور میں وزیراعظم سے ملوں گا، آپ مجھے موقع دیں، میں وزیراعظم سے مل کے اور اس پہ وزیراعظم کی رائے آپ کے سامنے رکھوں گا اور میں وزیراعظم کو بتاؤں گا کہ یہ فیصلہ درست نہیں ہے. اور کئی بار انہوں نے عمران خان صاحب سے فیصلے تبدیل کروائے اور عمران خان صاحب ان کو بڑا احترام دیتے تھے اور کیونکہ وہ سنسیئر تھے تو عمران خان صاحب ان کی بات مانتے تھے. اور پھر یہ بھی ہوتا رہا، ہم نے دیکھا کہ عدالت ان کی ایک بات پر بڑے کیسز جو ہیں وہ ڈسپوز آف کر دیتی تھی. ان کی زبان پر اتنا اعتماد تھا، یعنی وہ موجودہ اٹارنی جنرل پاکستان منصور عثمان اعوان صاحب کی طرح بالکل نہیں تھے کہ جو آئین پہ حملے کرنے میں وہ شامل ہوں، عدلیہ پر حملے کرنے میں وہ شامل ہوں، پاکستان کی ایسی چیزیں کرنے میں جن کا پاکستان کے اوپر بہت نیگیٹو ایفیکٹ آنا ہے اس میں وہ شامل ہوں، اس میں وہ سہولت کاری کریں یا اس کے وہ ماسٹر مائنڈ ہوں، وہ اعظم نذیر تارڑ جیسے کرداروں کے ساتھ لگ کے اور تباہی اور بربادی پھیریں، ایسے وہ ہرگز نہیں تھے. تو انہوں نے وہ بڑی فیئر اوپینین دیتے ہیں اور ان کی فیئر اوپینین یہی ہے کیونکہ وہ تحریک انصاف کا حصہ نہیں ہے. تو انہوں نے یہ کہا کہ یہ پہلے 2 کو ہی ان کو آفر کرنا پڑے گا، یہ نہیں ہو سکتا کہ آگے جسٹس امین الدین خان صاحب کے پاس جو ہے وہ جائیں. اچھا، اب ایک چیز اور ہے کہ پی ٹی آئی نے کیونکہ بائیک آؤٹ کر دیا ہے اس کمیٹی کا، آیا بائیک آؤٹ کا فیصلہ درست ہے یا نہیں ہے، اس پہ بہت زیادہ بحث ہو رہی ہے. اس پہ بہت سے یعنی تقسیم ہے رائے. ایک رائے یہ ہے کہ بالکل ٹھیک کیا ہے بائیک آؤٹ کر کے، کیونکہ جب ان آئینی ترمیم کو ہی آپ نہیں مان رہے، اس پروسیس کو ہی نہیں مان رہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ سینئر موسٹ جج کو ہی بننا چاہیے تو پھر آپ کیوں اس کمیٹی میں بیٹھے ہیں. دوسری رائے ہے کہ نہیں، آپ کو کمیٹی میں جانا چاہیے تھا، آپ کو وہاں پہ اگر آپ کو منصور علی شاہ صاحب کا نام دینا چاہیے تھا، آپ کو ایجیٹیٹ کرنا چاہیے تھا، آپ کو وہاں پہ پوری بات کرنی چاہیے تھی، آپ کو وہاں جا کے ریٹن دینا چاہیے تھا، آپ کو وہاں جا کے اور ایسا ریٹن نوٹ دینا چاہیے تھا جو اس کمیٹی کے ریکارڈ کا حصہ بن جاتا. کل کو جب عدالتوں میں کیس آئے گا تو وہ کام آتا. آپ کو بتانا چاہیے تھا کہ کیسے قاضی فائزی صاحب اور اس حکومت نے مل کے اور پاکستان کے ساتھ کیا کیا ہے، عدلیہ کے ساتھ کیا کیا ہے، ان آئینی ترمیم میں کیا کیا ہے، آپ کو یہ ساری باتیں بتانی چاہیے تھیں. تو یہ ایک رائے تھی
لیکن ظاہر ہے ابھی بھی تحریک انصاف کے اندر ڈسکشن چل رہی ہے. ہو سکتا ہے تحریک انصاف کے ممبرز چلے جائیں اور اپنے فیصلے کو ریویو کر لیں, کیونکہ اس وقت بڑی اسٹرانگ اوپینین ہے. کیونکہ وہ جیسے حسنات ملک صاحب نے کہا کہ بیرسٹر علی ظفر صاحب سے ان کی بات ہوئی, انہوں نے کہا کہ پھر اس حساب سے تو آپ پھر کل کو جوڈیشل کمیشن میں بھی نہیں بیٹھیں گے, اس حساب سے تو آپ کو پھر پارلیمنٹ میں بھی نہیں بیٹھنا چاہیے. تو میری اپنی یہ رائے ہے کہ پی ٹی آئی کو اس میں جانا چاہیے تھا, پی ٹی آئی کو جا کر اس میں اور اسٹرانگ اپنا اوپینین دینا چاہیے تھا. اب ظاہر ہے ایک کمیٹی بن گئی ہے, اور یہ بھی ہے کہ کیونکہ جو مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں ان کی ادھر سے یہ تاثر ہے پی ٹی آئی کو کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو کمٹمنٹ دی اس حکومت نے کہ منصور علی شاہ صاحب ہی چیف جسٹس پاکستان جو ہیں وہ ہوں گے. تو اگر چیف جسٹس پاکستان منصور علی شاہ صاحب ہی ہوں گے تو تحریک انصاف کو وہاں پہ ہونا چاہیے تھا. بہرحال تحریک انصاف کا یہ فیصلہ ہے, دونوں سائڈوں پہ بڑے اسٹرانگ دلائل ہیں, بائیکاٹ کے حق میں بھی بڑے اسٹرانگ دلائل ہیں, بائیکاٹ نہ کرنے کے حق میں بھی اسٹرانگ دلائل ہیں. فیصلہ تحریک انصاف کو کرنا ہے, اور یہ وہ فیصلہ ہے جس میں دونوں طرف کیونکہ اسٹرانگ آرگومنٹس ہیں, تو بہرحال جو بھی تحریک انصاف کا فیصلہ ہوگا, اب اس فیصلے کا ویسے تو تحریک انصاف وہاں جائے بھی تو کوئی اثر تو نہیں ہے, کیونکہ 8 ووٹ حکومت نے اپنے پورے کیے ہوئے ہیں. لیکن بات یہ ہوتی ہے کہ کئی چیزیں آپ تاریخ میں رقم کروانے کے لیے آپ کہتے ہیں تاریخ میں ویسے بھی ایسے بھی رقم ہو جائے گا, لیکن یہ فیصلہ تحریک انصاف کو کرنا تھا. تحریک انصاف کر چکی ہے, بدلتی ہے, فیصلہ نہیں بدلتی, یہ پتہ چل جائے گا. اب ایک اور بات یہ بہت زیادہ ہو رہی ہے کہ اگر منصور علی شاہ صاحب نہیں بنتے اور یحییٰ افریدی صاحب کا نام آتا ہے تو اس پہ میں نے خالد جاوید خان صاحب سے پوچھا, میں نے کہا جی آپ ججز کو بڑا آپ قریب سے جانتے ہیں, تو آپ بتائیں کہ یحییٰ افریدی صاحب کو اگر بناتے ہیں تو وہ قبول کریں گے؟ انہوں نے کہا جی یحییٰ افریدی صاحب کسی صورت بھی چیف جسٹس پاکستان بننا قبول نہیں کریں گے. انہوں نے کہا جتنا میں یحییٰ افریدی صاحب کو جانتا ہوں کبھی بھی وہ چیف جسٹس پاکستان جو ہیں وہ نہیں بنیں گے, اور اس کے بعد پہلے 2 میں سے ہی وہ کرنا پڑے گا. اور اگر یہ امین الدین خان صاحب کو کرتے ہیں پھر تو جو تحریک اگر آپ کہیں کہ 100 کی سپیڈ پہ چلنی تھی وہ 140 کی سپیڈ پہ چلے گی. اتنی شدید جو ہے وہ مزاحمت ہوگی اور بہت سخت اس کے اوپر ریئیکشن آئے گا وکلا کا. اور میں بتا چکا ہوں کہ وکلا اب ایجیٹیشن کریں گے, وکلا لڑیں گے. پہلے وکلا کو ایک تسلی تھی کہ مولانا فضل الرحمان صاحب اس آئینی ترمیم کو ناکام بنوا دیں گے, وہ نہیں ہوا. تو اب وکلا جو ہے اس کے اوپر ریئیکٹ کریں گے, اور اگر منصور علی شاہ صاحب ہی بن جاتے ہیں تو یہ بہرحال مولانا صاحب کا جو میں بار بار کہتا ہوں کہ میں 70% ان کو ابھی بھی اس مسودے کے ساتھ بھی کریڈٹ دیتا ہوں, تو پھر ان کا کریڈٹ 95% ہو جائے گا. 5% ان پہ تنقید برقرار رہے گی مولانا صاحب پر, کیونکہ میری ذاتی طور پر رائے ہے کہ مولانا صاحب نہ جاتے تو یہ آئینی ترمیم نہیں ہو سکتی تھی. گو کہ رات کو سلمان مناجر صاحب نے جو شاہ زیب خانزادہ کے پروگرام میں بات کی ہے اس میں انہوں نے کیٹیگوریکل کہہ دیا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے ہمیں کہہ دیا تھا کہ انہوں نے تو آئینی ترمیم کروانی ہے, ہم ساتھ جائیں گے تو چیزیں کچھ تھوڑی سی نرم ہو جائیں گی, نہیں جائیں گے تو وہ پرانا جو پہلا مسودہ ہے جس میں ملٹری کورس بھی تھی, ججز کے ٹرانسفر پوسٹنگ بھی تھی, آئینی عدالت بھی تھی, قاضی فائز عیسیٰ بھی تھا, تباہی بھی تھی, بربادی بھی تھی, تو وہ سارا کچھ ہو جائے گا. تو یہ اس لیے, اور پھر ایک تاثر یہ بھی انہوں نے دیا سلمان مناجر صاحب نے کہ مولانا صاحب نے کہا کہ میرے بندے بھی ٹوٹ گئے ہیں, آپ کے بندے بھی ٹوٹ گئے ہیں, تو جب ہمارے بندے ٹوٹ گئے ہیں تو ہم ساتھ نہ بھی جائیں تو انہوں نے کروا لینی ہے, تو کیوں نہ ہم ان کے ساتھ جا کے اور چیزوں کو کچھ بہتر کر لیں. باقی یہ بات بہت زیادہ ہو رہی ہے کہ یہ منیب اختر صاحب اور منصور صاحب کیا کریں گے اگر یحییٰ افریدی صاحب بن جاتے ہیں, یہ تینوں کیا کریں گے. یحییٰ صاحب کا تو میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ان کے بارے میں یہ ہے کہ وہ ایکسیپٹ نہیں کریں گے. ان 2 کے بارے میں اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ یہ مستعفی ہو جائیں گے تو میرا نہیں خیال کہ یہ مستعفی ہوں گے. اور یہ بات بھی میں نے خالد جاوید خان صاحب سے پوچھی تو اس پہ بھی انہوں نے مجھے یہی کہا کہ بالکل یہ دونوں جج مستعفی نہیں ہوں گے اور ان کو ہونا بھی نہیں چاہیے. اور باقی میں نے آپ کو بتایا ہے کہ وکلا بھی سڑکوں پر ہوں گے, تحریک انصاف بھی سڑکوں پر ہوگی, اور بہت سخت جو ہے وہ ریئیکشن ہوگا. کیونکہ دیکھیں نا, کوئی اس حوالے سے آئین خاموش ہے کہ اگر 3 نام آئیں گے تو کس بنیاد پر کسی جج کو منتخب کیا جائے گا نام چیف جسٹس پاکستان کے لیے, اس کی کریڈیبلٹی کے اوپر, اس کے فیصلوں کے اوپر. مطلب کوئی کرائٹیریا اس وقت تک نہیں بنایا گیا کہ کس کرائٹیریا کے اوپر جو ہے وہ آپ جو ہے وہ بنائیں گے. یہ کوئی کرائٹیریا جو ہے وہ طے نہیں ہے. تو اس لیے یہ جو بھی کریں بہت سخت ریئیکشن آئے گا اگر منصور علی شاہ صاحب کے علاوہ کسی کو بنایا, اور اس حکومت کی کانپیں ٹانگیں گی اور اس حکومت کے لیے مشکلات بڑھیں گی. تو دیکھتے ہیں جی کس طرف چیزیں بڑھتی ہیں. باقی انتظار حسین پنجوتا صاحب کے لیے جو ہے وہ مسلسل کاوشیں ہو رہی ہیں اور ابھی تک ان کا نہیں پتہ چلا. انتظار حسین پنجوتا صاحب کے معاملے میں سب سے پہلے پٹیشن جو ڈرافٹ کی تھی اور آواز اٹھائی تھی وہ سمیر کھوسہ صاحب نے اٹھائی تھی. تو میں نے سمیر کھوسہ صاحب سے بھی پوچھا ہے کہ کوئی پس پردہ کوئی رابطے, تو انہوں نے کہا جی کوئی کسی طرح کا ہمیں رابطہ نہیں ہوا, کہیں سے ہمیں نہیں بتایا گیا کہ وہ کہاں پر ہیں. تو ان کا بھی یہ خیال تھا کہ اب جب آپ نے یہ آئینی ترمیم جو آپ نے بلڈوز کرنا تھا آئین کو, اور جو آپ نے حملہ کرنا تھا آئین پہ وہ حملہ آپ نے کر لیا ہے, آپ نے آئین کا حلیہ بگاڑ دیا ہے,
اور آپ نے تباہی اور بربادی کر لیا, عدلیہ پر حملہ کر لیا, تو آپ آنے دیں انظار حسین پنجوتا صاحب کو. اب تو انظار حسین پنجوتا کی آپ کو کیا یہی تھا نا کہ ان آئینی ترامیم کے دوران انظار حسین پنجوتا بتا نہ دے کہ عمران خان صاحب کا کیا پیغام تھا, دوبارہ پی ٹی آئی کو مجبوراً پی ٹی آئی کی قیادت کو ڈی چوک نہ آنا پڑ جائے. تو جب یہ چیزیں گزر گئی ہیں تو اب آنے دیں. تو بہرحال کاوشیں سمیر کھوسہ صاحب نے بھی کافی کی, اور بہت سے وکلا اب ایکٹیو ہو گئے ہیں, اور کیونکہ اب جو ہے نا بہت تشویش ہو چکی ہے وکلا کو کہ خدا نہ خواستہ کوئی بہت زیادہ چیزیں کمپلیکیٹڈ نہ ہو جائیں انظار حسین پنجوتا صاحب کے معاملے میں, لیکن ابھی تک نہیں پتہ چلا. تو دیکھتے ہیں جی چیزیں کیسے آگے بڑھتی ہیں. ہاں آغا شیخ سرور جو ہیں وہ آ چکے ہیں, اور الحمدللہ وہ آ چکے ہیں. میری بات تو نہیں ہوئی, کل سے میں کہیں ٹریول کر رہا تھا تو میری بات تو نہیں ہو سکی ان سے, لیکن الحمدللہ وہ آ گئے ہیں. اور آغا شیخ سرور جو ہیں انہوں نے جس طرح سے جو رپورٹنگ کی ہے, دبنگ رپورٹنگ کی ہے, وہ رپورٹنگ میں یعنی میں ان کو نمبر 1 یہ سمجھتا ہوں. جتنے بھی پروٹیسٹ ہوتے رہے ہیں, عوام کی جو سینٹیمنٹس وہ دکھاتے رہے ہیں, میں ان کو یعنی نمبر 1 اور بہت معذرت کے ساتھ اپنے چھوٹے بھائی حسنین رفیق کو کہوں گا کہ وہ بھی نمبر 1 ہے, لیکن چند پوائنٹس جو ہے وہ کے فرق سے یہ دونوں ہی چلیں نمبر 1 ہیں. ان دونوں کی بڑی کاوشیں ہیں. اور جس طرح سے مطلب نیا پاکستان دیکھیں نا کہ اکتوبر میں جو اشر باجوہ ایک لسٹ جاری کرتے ہیں فیکٹس کی, فگرز کی, اس میں نمبر 1 جو ہے وہ نیا پاکستان یوٹیوب چینل ہے. اور آغا شیخ سرور تو ابھی ابھر کے اور ہمارے سامنے آئے ہیں اپنی محنت سے اور اپنے عزم سے, لیکن حسنین رفیق کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ جب سے عمران خان کی حکومت گئی ہے اس دن سے لے کے آج تک کوئی ایک بھی ایونٹ اگر کسی نے مس نہیں کیا تو اس کا نام حسنین رفیق ہے. اور وہ چینل ہے یوٹیوب پہ نیا پاکستان, جو لائیو مناظر دکھاتے ہیں, جان ہتھیلی پہ رکھ کے جاتے ہیں, اور بڑی ان کی بھی قربانی ہے. ان کے گھروں پہ اس کے حسنین رفیق کے گھروں پہ بہت چھاپے پڑے, ابھی بھی ان کے گھروں پہ چھاپے پڑ رہے ہیں, اور لیکن حسنین رفیق جو ہے وہ رپورٹ کر رہا ہے. اور اللہ تعالیٰ اسے بھی اپنی امان میں رکھے, اللہ تعالیٰ اس کو محفوظ رکھے, اس کی پوری ٹیم کو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. تو یہ کچھ تفصیلات ہیں. مجھے اپنے دعا میں یاد رکھیں. اللہ کریم آپ سب کا حامی ناصر ہو. اللہ حافظ.